جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ سر، شروع میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سلیم چشتی صاحب کی طرف سے ایک جو ہے وہ فون کال آئی تھی آج مجھے کہ انہوں نے کوئی اپنا گھر چینج کیا تو وہاں پہ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، اس لیے وہ شریک نہیں ہو پا رہے۔ تو پچھلی سیشن میں نہیں بتا سکا تو میں نے کہا میں ابھی بتا دوں۔ ٹھیک ہے جی، تو تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ سورہ انبیاء اس کی آیت نمبر 83 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم، الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جناب، سورہ انبیاء ہم نے شروع کی ہوئی ہے اور بتایا تھا کہ اس کے اندر 14 انبیاء اسم کا ذکر ہے، اور وہ ذکر اس لیے ہے کہ ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینی تھی، تسکین دینی تھی کہ پیچھے بھی لوگ گزرے ہیں اور اخلاق کے لحاظ سے ان کی صورتحال کیا تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ نے کہا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو اخلاق کے بہت بڑے درجہ پر ہے۔ لیکن یہ تربیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو اب پیچھے دیکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ معجزات دیے تھے کافی سارے اچھے، کہ حضرت داؤد علیہ السلام ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام انہیں کون سا معجزہ دیا جی؟ اب مسخر کر دیا ہوا جنوں کو ہوا، ہوا کو مسخر بالکل کر جی، دیا۔ بالکل وہ جیسے بھی ہوا کو حکم دیتے تھے اسی طریقے سے وہ کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ دیا کہ شیطان جو تھے، جن، وہ ان کے لیے غوطے بھی لگاتے تھے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے۔ تو وہ دوسرے کام بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی ہم ان کی نگہداشت بھی کرتے تھے کہ کہیں یہ کام چھوڑ نہ دیں، جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جگہ پر نگہبانی کا بتاتے ہیں کہ وَمَن يَزِعْ مِنْهُمْ مِنْ أَمْرِنَا، کہ جو ان میں سے ہمارے حکم کی کوئی حکم عدولی کرتا تو پھر نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور اسے ہم آگ کا عذاب پہنچاتے۔ اور بھی بتایا کہ وَآخَرِينَ مُقَرِّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، کہ جو کام نہیں کرتے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بیڑیوں کے اندر جکڑ دیتا تھا۔ اب وہ جکڑتے تو انسان ہی ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ انسانوں کو طاقت دی تو اس طریقے سے ان کو جکڑ بھی دیتے تھے تو وہ کام کرتے تھے۔ آگے پڑھتے ہیں جی، صبر ایوب جو ہے یہ اصطلاح بن چکی ہے، ایسے ہی ہے۔ جی سر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر جو ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور یہاں ہر دائی کے لیے اور اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کرام جو تھے ان کے بڑے دردناک واقعات ہیں۔ حضرت بلال ہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خامد حضرت یاسر، مطلب بہت بہت ظلم ہوئے۔ مصعب، حضرت مصعب بن عمیر ہیں رضی اللہ تعالی، تو یہ صحابہ ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم ہوتے تھے۔ تو صبر کی تلقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا، تو اس کو پڑھتے ہیں جی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ
وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یہ جناب ہے۔ تو اس کو پڑھتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ بیمار ہو گئے تھے، اور جو جسمانی عارضہ تھا، جس بیماری کے اندر وہ مبتلا تھے، اس میں ان کا گوشت جو تھا وہ بھی جھڑنا شروع ہو گیا، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ کیڑے وغیرہ پڑ گئے، اور پھر اس کے علاوہ جو ان کے بچے تھے یا ان کی اولاد وغیرہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لی، اور انہوں نے صبر کیا، اور صبر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو دعا آگے بھی آئے گا، اور یہ بھی وہ دعا کیسے مانگی ہے، وہ ہے اصل میں ہمارے لیے مشعل راہ، کہ اللہ تعالیٰ کو صرف بتایا کہ مجھے یہ تکلیف ہے، لیکن ساتھ اسی کی وعدہ نیت اور اسی کے اندر جو اس کی صفات ہیں اس کا اقرار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بیماری کو بھی ختم کر دیا۔ بالاختصار کہہ رہے ہیں، ورنہ لمبی چیزیں ہیں ان کے لیے، اور جتنے اہل اللہ تعالیٰ نے لیے تھے اتنے اہل تو دیے، بلکہ اس جتنے اور بھی دے دیے ان کے بچے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھی۔ یہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ تو بھائیو، جو صبر ہے بہت بڑی چیز ہے۔ تو پڑھیں جی، وَأَيُّوبَ، ترجمہ کریں۔ ایوب علیہ السلام، اور ایوب علیہ السلام کو کر لیں، اس لیے کہ آگے بھی آئے گا، اور ایوب علیہ السلام کو یا ایوب علیہ السلام، یا ممکن ہے یہ زیادہ فٹ رہے، اذ نادا ربہ، نادا نون کا اصلی ہے جی، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، جب اس نے اپنے رب کو جب پکارا، اس نے اپنے رب کو پکارا، انتہائی تکلیف میں تھے، کسی اور پیر فقیر یا آستانے اس پر نہیں گئے، یہی چیز ہے جو ان کے صبر سے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ کس کو ان تکالیف کے اندر پکارا، وہ ہے کہ اذ نادا ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا۔ کیا پکارا؟ انی، ترجمہ کریں۔ بے شک بے شک میں مسانیت درو، اب درو کے اوپر پیش ہے تو درو ہے فاعل، تو اس کے دونوں معنی ہیں، میں نے بتایا تھا، درو مالی ہوتی ہے تکلیف، درو دال کے اوپر پیش آ جائے تو وہ جسمانی ہوتی ہے، تو یہاں تکلیف بھی کہہ لیں گے، بیماری کی تکلیف ہم کریں گے جی، اس کے معنی بیماری کو بریکٹ میں رکھ لیں گے۔ تو انی مسانیت درو، بے شک مجھے ایک بیماری کی تکلیف پہنچی ہے، انی بھی ہے، مسانیہ بھی ہے جی، مسانیت درو، تو دو ہے، مطلب اس کے اندر شدت ہے۔ بے شک مجھے تو بیماری کی تکلیف پہنچی ہے، ترجمہ کریں جی، وَأَيُّوبَ، ایوب علیہ السلام، اور ایوب علیہ السلام، اذ نادا ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، جب اس نے رب کو پکارا، تو لہذا یہاں اور کہنے کی ضرورت نہیں، اس پکارنے کے اندر ہی ہے، اور وہ پکار انورٹڈ کامات میں یہ ہے، انی مسانیت درو جی، بے شک مجھے تو بیماری کی تکلیف پہنچی ہے جی، بے شک مجھے بیماری کی تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں سے، جی، ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ جو الف ہے یہ وہ اس میں تفضیل کے لیے ہے، جیسے اکبر کہتے ہیں سب سے بڑا، افضل، اصغر، الف جو ہے یہ بتایا تھا کہ یہ اس میں تفضیل کے لیے آتا ہے، خاص طور پر اس کے بعد من نہ آئے، اگر من آ جائے تو وہ کمپیریٹیو ڈگری آ جاتی ہے، جس کے معنی ہے
دین THAN جی بیٹر دین جی مور بیوٹیفل دین تو وہ من آ جائے گا. تو اگر وہ نہ آئے تو پھر یہ ہے کہ تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اب جناب یہ کیسے کہی ہوگی دعا اور اس کے اندر وحدانیت، پھر اللہ ہی سے دعا کی جو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب بھی کوئی پکارنے والا ہلکی سی پکار مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے کیا ہوتا ہوں؟ قریب ہوتا ہوں. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اور ہم اللہ کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں. تو بھائیو میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ جو اللہ ہمارا عقیدہ بنائے ہم نے اس پہ چلنا ہے اور اپنی پرانی عادت کو چھوڑنا ہے. کیا خیال ہے؟ جی بالکل جی. تو یہاں بھی اللہ کی وعدہ نیت ہے جو میں نے آیت پڑھی، اس کے اندر بھی یہ ہے کہ اللہ قریب ہے تو قریب کو چھوڑ کے دور نہ جائیں. اب جب انہوں نے دعا مانگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، پہلے پڑھ چکے ہیں. ترجمہ کیا ہے؟ تو ہم نے اس کی دعا کو سن لیا. قبول جی تو فرمایا. ہم نے اس کے لیے دعا کو قبول فرمایا. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے لاہو کا، ورنہ ہماری زبان میں یہی ترجمہ ہے کہ ہم نے اس کی دعا قبول کی. قبول فرمائی. ویسے اس کے اندر ہے اس کا جواب دیا، پازیٹیو جواب دینا. جی تو ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی. اچھا جی ایک اور بھی تھوڑا سا نقطہ بتائیں. مطلب سر. اگر اجیبو آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے فوری طور پر جواب دینا، جس کے اندر منٹ سیکنڈ بھی نہیں لگتے. وہ فوری طور پر یہاں سے گئی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی مجھے روٹی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اوپر سے دسترخوان بھیج دیا. میں ایک مثال دے رہا ہوں، کیوں جی. لیکن جب پس استجبنا آئے تو اس کے اندر ہوتا ہے وقت کا. استجبنا اس کے اندر وقت درکار ہوتا ہے. جیسے حضرت ایوب علیہ السلام بہت عمر تک وہ بیمار رہے اور دعائیں مانگتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیسٹ کرنا تھا، اس لیے جتنے بڑے نبی ان کے صبر کو اتنا ہی اپنا اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا اور اس کو اجر بھی دینا تھا. تو لہٰذا است اور است کے علاوہ اگر آئے تو ان دونوں کے اندر فرق ہے. است کے علاوہ آئے عجیبنا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فوری طور پر دعا. اگر فاستجبنا آئے تو اس کا مطلب کیا ہے جی؟ بتدریج یا اس کے اندر وقت ہے. اور وہ جو میں نے آیت پڑھی تھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، آگے لفظ ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ میں فوراً جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کی ہلکی سی پکار کا بھی. اور آگے کیا ہے جی پروفیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. ہاں اب لوگوں کو یہ کہا ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ تم پورا غور و فکر کرو، تم فوراً جواب نہیں دے سکتے تو پوری اپنی تسلی کر لو، وقت لو. تو وہاں ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اصل میں تو ترجمہ اس کا یہی ہے کہ تم میری پکار کا جواب دو. کیوں جی؟ لیکن میں نے است کا اور بغیر است کے اس کا کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈالے عربی کے الفاظ. تو فاستجبنا لہو ترجمہ کریں تو ہم نے اس کی دعا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن دُرٍّ. فَكَشَفْنَا کا مطلب ہوتا ہے دور کر دینا، نیا لفظ ہے ساتھیوں کے لیے. تو ہم نے دور کر دیا ما اس چیز کو بھی جس کے ساتھ من در
وہ بیماری کی تکلیف تھی. میں بیماری ساتھ ساتھ کہہ رہا ہوں، ورنہ در کا ہم نے جو ترجمہ وہی کیا ہوا ہے تکلیف، ضرر. کیوں جی؟ ایسا ہے نا، جی اس کا لفظ بیماری بھی ہے جی، جسمانی بیماری میں نے کہا تھا. میں نے ابھی کیا ویسے بتایا کہ زبر ہو تو کون سی ہوتی ہے اور پیش ہو تو کون سی ہوتی ہے؟ جی، زبر ہو تو جسمانی مالی پریشانی ہوتی جی ہے، اور پیش ہو تو جسمانی یا وہ بیماری والی. جی ہاں، یہ ہے عمومی طور پر، لیکن یہ ایک دوسرے کی جگہ بدلتے رہتے ہیں، تو وہاں ضروری نہیں ہے. جو رول بنتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا تھا 98%، 2% کے اللہ تعالیٰ رکھتا ہے کہ میں جہاں چاہیں لفظ کو لگا دوں. آگے جناب، بالکل. وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے اسے دیا. ہم نے اسے دیا. کیا دیا؟ اہلہ، اس کے اہل. اس کے اہل کو. پہلے اگر 10 تھے تو 10 دیے، اور کیا دیا؟ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کے ساتھ ان جیسے اور. وَمِثْلَهُمْ کا ترجمہ، اور ان کے اور جیسے. ان کی مثال، اور ان جیسے. معاہم، ان کے ان کے ساتھ. ساتھ ان پہلوں کے ساتھ اور کر لیں تو ترجمہ ہمارا بنے گا. یہ کیا تھی؟ رحمتم من عندنا، یہ ہماری طرف سے، رحمت. رحمت. یہ ہماری طرف سے رحمت تھی کہ انہوں نے مجھ سے ہی مانگا، صبر کیا. اور وہ آتا ہے کہ بھی کیڑوں کو اٹھا اٹھا کے رکھتے تھے اس جگہ پر، اور کہتے تھے کہ میں اس وقت ابتلا میں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کے اندر سے نکال دے. آگے ہے کہ وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. اب ذکر کا ترجمہ کافی سارے ہیں. ذکر کا مطلب قرآن مجید بھی ہے، ذکر کا مطلب یاد بھی ہے، ذکر کا مطلب نصیحت بھی ہے. کیوں جی؟ تو یہاں جی. کیا لگے گا؟ وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، اور عبادت کرنے والوں کے لیے ذکر. ایک نصیحت، ہاں ایک نصیحت نصیحت. جی. اور ہم نے وہ ہماری طرف سے رحمت اور عبادت کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت آگے کر لیں تھی. کیوں جی؟ ہو گیا جی ہو گیا. تو 2 آیات ہیں. ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب ہوں گے جی، ذرا کہیے. ایوب، اور ایوب علیہ السلام، اذ نادا ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر، بے شک مجھے بیماری کی تکلیف نے آ لیا ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والوں میں بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. فاستجبنا، پس ہم نے دور کر دیا، لہو اس کے لیے. فاستجبنا، پس ہم نے ان کی پکار کو سنا. نہیں، فکشفنا، اس اور کی دعا کو قبول کر لیا کہتے ہیں جی. ہم نے فاستجبنا، اس کی دعا کو قبول کر لیا جی. فاستجبنا لہو، پس ہم نے ان کی پکار کو، سوری، ان کی دعا کو قبول کر لیا. فکشفنا، اور ہم نے دور کر دیا. فکشفنا، ما اور ہم نے بہی دور کر من دیا، در، ما بضر، اس چیز کو کہ جو انہیں بیماری تھی. وآتیناہ، اور ہم نے انہیں عطا کیا، اہلہ، ان کے گھر والوں کو، ومثلہم معہم، اور اس جیسے اور. رحمتم من عندنا، یہ رحمت ہے ہماری طرف سے. وذکریٰ للعابدین، اور یہ نصیحت ہے عبادت گزاروں کے لیے. جی ٹھیک ہے. اب جو کہ ماضی میں ہے تو میں تھوڑی وضاحت کروں گا پروفیسر صاحب کے سامنے. فکشفنا ما بہی من در، تو ہم نے دور کر دی وہ چیز جس کے ساتھ جی وہ بیمار تھے. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے اس ایوب علیہ السلام کو اس کے اہل دیے. آتینا، دیے. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کے ساتھ ان جیسے، بریکٹ میں کیا کریں گے جی؟ اور بھی. ہاں جی، اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی. رحمت من عندنا وذکر للعابدین،
یہ رحمت تھی ہمارے پاس سے اور عبادت کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت یا دہانی. تو ہم نے کہا نصیحت. ٹھیک ہے جی. جی اچھا جی، اب یہ تو ہے صبر ایوب، تفصیل سے اور جگہوں پر بھی آئے گا. تو پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ لو لگائیں گے، اس سے مانگیں گے تو وہ تو سب کچھ دینے والا ہے. ویسے میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. جب اللہ کہتا ہے کہ خدا کے بندو میں بڑا ہوں، میں ہی پیدا کرنے والا ہوں، خزانے میرے پاس ہیں، اگر کسی نے کوئی دینا بھی ہے تمہارے کہنے کے مطابق، وہ بھی کہتے ہو کہ وہ ان سے لے کے دیتا ہے، تو ڈائریکٹ جو ڈائریکٹر ہے اس شعبے کا، اب نعوذ باللہ، اب میں پہلے کہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذات ہے نا، دنیا کو دیکھیں گے تو کسی کلرک کے پاس کیوں جائیں کہ جب ڈائریکٹر یہ کہتا ہے کہ میرے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. کیوں جی؟ جی تو یہ ہماری بدقسمتی. تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ حضرت ایوب جیسا صبر بھی دے اور اللہ ہی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اچھا جی، آگے جو 3 نام آ رہے ہیں ان میں سے ایک نام جو ہے وہ ذل کفل آئے گا، اور وہ اسماعیل و ادریسا و ذل کفل. اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، صبر کی انتہا پر تھے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کلم من الصابرین. ترجمہ کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو وہ اسماعیل و ادریسا، ترجمہ کریں. اور اسماعیل 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 علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام و ذل کفل، اور اور ذل کفل. اور ذہن میں یہ رکھیں کہ اس کا کسی، یہ ایک واحد شخصیت ہیں جن کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ نبی تھے، نہیں پتا، ولی تو ڈیفینیٹلی ہو سکتے ہیں لیکن نبی ہی جانے. تو اس کے اوپر علیہ السلام ایک دعا ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں، لیکن ذوالکفل کے بارے میں کسی جگہ پہ ذکر نہیں آیا. یہ واحد نبی ہیں، مطلب نبی مانا جائے، ہم اس کو نبی ہی مان رہے ہیں اس لیے کہ نبیوں کے ساتھ ذکر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ان کا سب سے بڑا جو چیز تھی وہ کیا تھی؟ کل من الصابرین. ترجمہ کریں جی. یہ سب صبر کرتے ہیں. صبر کرنے والوں میں سے تھے. جی، ہر ایک یا وہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیں گے، ان کی حیات ہمارے سامنے ہے، ایسے ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اما ہاجرہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہاں چھوڑا تھا؟ جی صفا مکہ میں. جی مکہ مکہ میں. اور اس مکہ کے بارے میں کیا کہا؟ وادی غیر ذی زرع، بلے ایسی جگہ کہ جہاں زراعت نہیں ہوتی تھی، بغیر زراعت کے وادی تھی. تو آپ نے وہی زندگی گزاری. چلو نیچے چھوٹے تھے وہاں تو آب زمزم نکل آیا، جب بڑے ہو گئے تو پھر بھی انہوں نے جگہ نہیں بدلی. اچھا، دوسری چیز کہ جب بڑے ہوئے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کے ان کو خواب سنایا، یاد ہے؟ جی بالکل. اور وہ خواب کے جواب میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. یہ جو انشاءاللہ ہے نا، یہ زبردست ہے. کیوں جی؟ کیا مطلب ہے ستجدنی؟ ان قریب تو مجھے پائے گا. پائے گا انشاء اللہ. کریڈٹ اپنا بھی ہے لیکن دے کس کو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، میرا قدم تو ادھر بڑا ہوا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اے میرے والد محترم تو مجھے پائے گا من الصابرین. وہاں لفظ آتا ہے، ایسے ہی ہے. جی
سورہ صبر کرنے صافات والا۔ میں انشاءاللہ بھی پڑھیں گے۔ تو یہ ہے جناب صبر کرنے والے، تو اس کے اندر ہمارے لیے اخلاقیات میں سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سب سے اونچے درجے پر اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا چیز آ جاتی ہے؟ صبر۔ صبر۔ بالکل، جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو صبر کے ذریعے ابتلا میں مطلب ڈال دیتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ کیا یہ صبر کرتا ہے یا گلہ کرتا ہے، اور اگر خوشحالی دے دیتا ہے تو پھر دیکھتا ہے کہ کیا یہ تکبر کرتا ہے یا میرے سامنے عاجزی سے میرا شکر ادا کرتا ہے۔ تو یہ صبر اور شکر لازم و ملزوم ہے کہ کوئی امیر ہے، خوشحال ہے، اور کوئی بیچارہ غریب ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہوا ہے مال وہ مطلب تنگ دیا یا اپنے اندازے کے مطابق دیا۔ جی اب آگے بھی پڑھتے ہیں اور پھر دونوں کا ترجمہ کریں گے ڈاکٹر داؤد صاحب۔ جی میں پہلے کا ساتھ کر دیتا ہوں اس لیے کہ مل جائے ساتھ۔ جی و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام، کل من الصابرین، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ وَأَدْخِلْنَاهُمْ، ترجمہ کریں جی، وَأَدْخِلْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں داخل کیا، اور ہم نے ان سب کو داخل کیا، ادخلنا ہے پھر سر، ادخلناہم، جی ادخلنا کا مطلب کیا ہے پھر؟ اور ہم نے انہیں داخل کیا۔ سب کو ہم نے داخل ہم نے کیا، داخل کیا، ہم ادخلا، ان کو، ان سب جی کو، ادخل شاید میں نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے انہیں، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا۔ ہاں یہ رحمت کو بھی چھوٹا لفظ نہ سمجھیے گا، اس کا الٹ لعنت ہے۔ کیوں جی؟ جہاں جی رحمت نہیں ہوتی وہاں لعنت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم ہو، وہ تو چھتری ہے بہت بڑی، کتب علی نفسہ الرحمہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی قرآن مجید میں بتا دیا کہ ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا۔ کیا، کیوں جی؟ انہم من الصالحین، نیکوکاروں میں سے بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ جی بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھے، نیکوکاروں کو بھی بڑے آرام سے کہیں، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے، نیک کام کرنے والوں میں سے نیک کار ہوتا ہے، تو بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ جناب ہم کر رہے ہیں، تو ان دونوں کا ترجمہ جناب ادریس بھائی، اپنے ڈاکٹر داؤد صاحب۔ جی، و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل، کل من الصابرین، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان سب کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ نیک لوگوں میں سے تھے۔ ممکن ہے ساتھی جو ہیں وہ جلدی کے اندر ہوں، لیکن جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر وہ چیز آتی ہے کہ ممکن ہے کوئی نیا ساتھی یہاں سے ہی شروع کر دے گا، کیوں جی؟ جی تو اس کے لیے وہ آہستہ آہستہ جو الفاظ ہیں وہ مطلب ہوتے جائیں گے، تو اس میں تھوڑا سا اگر کہیں ایسا لگے کہ بھی ہم وقت تھوڑا زیادہ لے رہے ہیں تو مائنڈ نہ کیجیے گا۔ یہ اس بندے کے کو ذہن میں رکھیے گا کہ جس نے بعد میں پڑھنا ہے، اور اس نے دعائیں انشاءاللہ آپ کو بھی دینی ہیں اور مجھے بھی دینی ہے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب لفظ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے، اور اس کے اندر بہت خوبصورت ایک حدیث مبارکہ ہے، اور جو تحفہ ہے ترمذی کے اندر وہ آئی ہے حدیث، اور مسند احمد اس کے اندر بھی آئی ہے، خوبصورت حدیث سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ منقول ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی پڑھیں گے، لیکن پہلے پڑھتے ہیں وَظَنُّونَ۔ اب نون کے معنی کیا ہے؟
نون کے معنی ہے حوت. اب حوت کے معنی نون مچھلی. نہیں، وہ میں نے کہا بچوں سے پوچھتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں اچھا بھائی نون کے معنی کیا ہے حوت، اور حوت کے معنی کیا ہے نون، اور بندوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھائی نون کیا ہے اور حوت کیا ہے. جی یہ جی ویل مچھلی جو ہے وہ ہے تو اینیمل، ہم اس کو مچھلی کہتے ہیں، وہ نون ہے. جی اب ہوا کیا کہ یہ ایک واحد قوم ہے، یہ حضرت یونس علیہ السلام ان کا خطاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا. جیسے ذوالکفل ان کا نام اور ہوگا، ذنون یہ ان کا نام یونس علیہ السلام ہے. مچھلی والا. مچھلی والے. شاید جی مچھلی والے. ہاں جی مچھلی والے بالکل. یہ تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے، میں تھوڑا سا لوں گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر یاد رکھیے گا. جب واپس آ رہے تھے تو لوگوں نے ایک دائی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت پیارے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں ایک باغ کے اندر اپنا پناہ لینے پر مجبور کر دیا، اور ان کے پاؤں تلے، پاؤں جو تھے جوتیوں کے اندر، مطلب اتنا زیادہ زخمی کر دیا کہ جم گئے، خون بھی جم گیا. تو وہاں ایک نوکر آیا تھا جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، جو غالباً میرا خیال ہے امیہ بن خلف تھا. پروفیسر میرے گائیڈ کیجیے گا، ایسا ہی ہے؟ نہیں یہ عتبہ بن ربی تھے. عتبہ بن ربی، اچھا جی ٹھیک ہے. عتبہ بن ربی اس کا باغ تھا، اور اس کے ہاں ایک اپنا تھا نوکر، تو اس نے بھیجا انگور دے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انگور دے آؤ. اب جب وہ بولا تو اس کے لہجے سے انہوں نے کہا کہ بھی تم نینوا کے رہنے والے ہو. نون، یہ نون، نون کے نیچے زیر کہتے ہیں، اور دوسرا نون ہے اس کے اوپر زبر، نینوا، نینوا کے رہنے والے ہو. یہ ہے موصل اور عراق شہر ہے، موصل اس کا، ساری عراق ملک ہے، موصل اس کا شہر ہے، اس کے ساتھ کوئی گاؤں ہوگا. تو اس نے کہا جی ہاں میں تو وہیں کا رہنے والا ہوں. تو آپ کیسے جان گئے؟ انہوں نے کہا وہاں میرا بھائی حضرت یونس جو تھے وہ آئے تھے. تو وہ جو لفظ ہے نون وہ نینوا کے اندر بھی آ رہا ہے. تو جیسے نون کی جمع نینان ہوتی ہے، اس طریقے سے اس کا دوسرا لفظ ہے حوت. کیا ہے؟ حوت. جی حوت ویل کو کہتے ہیں، تو لہذا دونوں لفظوں کو دینا ہے. نون کا مطلب بھی ویل مچھلی، اور حوت بھی بہت بڑے پیٹ والی، سب سے دنیا کا بڑا جانور ہے، یہ یاد رکھیے گا. ورنہ تو افریقن ایلیفینٹ ہے، افریقن ایلیفینٹ سے بڑا جو ہے وہ حوت ہے، جو کہ اینیمل ہے، اس کو ہم مچھلی کہتے ہیں. تو ہوا کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا. اب وہ بات نہیں مانتے تھے، آپ نے تبلیغ کی، ان لوگوں کو کہا کہ بھی اللہ ایک ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، تو وہ نہیں آئے. تو وہاں سے پھر یہ ہے کہ یہ مغاضبن کا لفظ آئے گا، جو غضبان کی طرح ہے، غصے سے بھرے ہوئے. وہاں سے وہ نکل آئے، اور اللہ نے حکم نہیں دیا تھا کہ وہ آپ وہاں سے جائیں. تو اللہ تعالیٰ کا حکم کیا کہیں کہ لغزش مطلب ہو جاتی ہے. اب یہ ساری باتیں بتانے کے لیے یہ ہے کہ اس کے بعد توبہ کی جاتی ہے. توبہ کریں تو نبیوں کو، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کیا نا، کیوں جی؟ تو غلطی کا ہونا یہ گناہ نہیں ہے. گناہ یہ ہے کہ آپ سے نادانستہ غلطی ہو گئی، جو آپ کے اجتہاد یا اس کے مطابق اور تھی، اور آپ کو پتہ نہیں تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ تھا، تو آپ نے وہ ذہن میں رکھ کے تو اللہ سے توبہ کی. اب ان کی توبہ دیکھیں، وہاں بھی لفظ تھے حضرت آدم علیہ السلام کا، کیا ہے جی؟ ان کو جب اللہ تعالیٰ نے معاف کیا تھا دعا کیا مانگی تھی؟ لا جی الہ چاہے الا اپنے انت ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب،
ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ नहीं, ज़ालिमीन। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मांगी थी रब्बना जी, रब्बना अच्छा, ज़लमना आप हज़रत आदम अनफुसना। अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं। हाँ जी, मैं आदम अलैहिस्सलाम की बात कर रहा था। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना, आगे क्या है? लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अब ये भी जब गए तो रास्ते में अल्लाह ताला ने तूफान ले आया, तो वहाँ कश्ती पर बहुत सारी चीजें थीं। तो अब कश्ती डूबने लगी तो उन्होंने चीजें पहले फेंकी, फिर कहा कि भाई अब अफराद भी ज्यादा हैं, तो कुर्रा अंदाजी के लिए जो अफराद वहां से समंदर के अंदर गए कि भाई बाकी तो बच जाएं, उसमें से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम भी थे। और जाते ही माशाल्लाह दरवाजा खुला हुआ था, किसका? मछली का। ये वहां चले गए, उसने चबाया तो नहीं है, तो वो तो पूरा दरवाजा है उसका मुंह अब भी। तो ये वहां अंधेरों के अंदर रहे। अब कितना अरसा रहे इसका जिक्र, कोई 40 साल कहते हैं, कुछ 3 दिन कहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन उन जुलमात के अंदर, हाँ, और ये ज़मीर रखिएगा, लफ्ज़ जुलमात भी आ रहा है कुरान मजीद के अंदर। ये जुलमात जो है ये हमेशा जमा के लिए ही आया है, जी बिल्कुल, वाहिद के तौर पर नहीं आया। तो वो अंधेरों के अंदर उन्होंने अपने रब को पुकारा, वो इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे। तो वजन नून का तर्जमा जरा जल्दी करना है। और मछली वाला, और मछली वाला अलैहिस्सलाम, मछली वाले, इज ज़हाबा, इज ज़हाबा, जब वो ले गया, जब वो गया, जी ले गया होगा, ज़हाबा भी, ये ज़हाबा है जब वो गया, मुगादिमन, गुस्से की हालत, गुस्से से भरा हुआ। तो जब वो गुस्से से भरा हुआ गया, वज़न्ना, और उसने गुमान कर लिया। गुमान किया, और उसने क्या गुमान कर लिया? ये अल्लाह ताला कह रहा है, ये देखिएगा, बेशक वो नबी है लेकिन उनका गुमान यही था। हम उसके अंदर कुछ नहीं कह सकते, इसलिए कि नबी मासूम होते हैं। अल्लाह ताला कह रहा है कि वज़न्ना, और उस यूनुस अलैहिस्सलाम ने गुमान कर लिया, क्या? अल्लन नक़दिरा अलैहि। अब ये नक़दिरा भी जो है, इसको मैं जल्दी में करता हूँ कि आपने सबक पढ़ा हुआ है कि यबसुतुर रिज़्क़ व यक़दिर, पढ़ा है ना, बिल्कुल कि अल्लाह ही है जो रिज़्क़ को क्या करता है, कुशादा करता है, कुशादा करता है। तो वह यक़दिर का मतलब क्या है? और वो घटा है, तंग करता है, कुशादा का तंग ही होगा। तो यहाँ वो ज़हन में, और कदर के मानी इज्जत भी है, कदर के मानी मापना भी है जी। लेकिन इस जगह पे आएगा वज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि का लफ्ज़ आ रहा है कि हम उस पर गिरफ्त करने की, जी, बल्कि गिरफ्त को तंग नहीं कर सकते, ये कहें, गिरफ्त ब्रैकेट में लगा रहा हूं, इसलिए गिरफ्त को तंग नहीं कर सकते। अल्लन नक़दिर अलैहि का तर्जुमा क्या किया? बेसिकली हम उस पर गिरफ्त को तंग नहीं कर सकते। हाँ, और उसने गुमान कर दिया कि हम उस पर गिरफ्त को तंग नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने कहा अच्छा भी ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मछली के पेट में पड़े रहो। अब वहां जाके जो हुई, फनादा फिज़ ज़ुलुमाती, कर तर्जमा करें जी। अंधेरों में पुकारा। तो उस यूनुस अलैहिस्सलाम ने, उस ज़न्नून ने अंधेरों में पुकारा। अब पुकार बड़ी सख्त है, अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुबहानक, वक्त कम है। अल्लाह, अन का मतलब क्या है? के। ला इलाहा इल्ला अंता, तर्जमा करें, नहीं है कोई माबूद मगर तू, नहीं है कोई माबूद मगर तू ही, सुबहानका, पाक है।